میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع۔ یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیلاب کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے ہی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں، جس میں ہماری آرمی ہے، جس میں ہماری جوڈیشری ہے، جس میں ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم ہیں، جس میں ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جس میں ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، وکلاء ہیں، ہمارے کسان بھائی ہیں، ہمارے وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یعنی لیبر کلاس ہے، میں اور طلباء ہیں، وہ سب اپنے آپ کو اس وقت بے بس اور اس قدر وہ ہیلپ لیسنس اور اس کا شکار ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قدر مایوسی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستو، نہ جانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک آفت جاتی نہیں اور دوسری آفت آ جاتی ہے۔ دوستو، بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ جگہوں پر یہ زحمت بن چکی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں 14 جون سے اب تک طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 600 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ اس دوران 11,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہر طرف کوہرام کا عالم بنا ہوا ہے۔ NDMA کی 18 اگست کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے، جہاں اموات کی تعداد 202 ہے، جبکہ سندھ میں 149، پنجاب میں 144، خیبر پختونخوا میں 135 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دوستو، پاکستان میں جاری مونسون کی طوفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کلپس دکھائے جا رہے ہیں، یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال مویشی، اپنے گھر، اپنے پیارے اور اپنی اولادیں تک کھو دی ہیں۔ دوستو، بارشوں سے بہت ہی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کارروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جب 5 کروڑ انسان جو ہیں آپ کے، جو 1/5 ٹوٹل جو ہماری پاپولیشن ہے اس وہ بنتی ہے، وہ اس وقت سیلاب سے متاثر ہو کر بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے جو جانور ہیں، ان کے جو فصلیں ہیں، ان کے جو اپنے گھر جس کے اندر وہ سر چھپا کے بیٹھے تھے وہ ہے، ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، ان کے جو بھی وہ ان کے پاس ٹولز ہے جس سے وہ اپنے جو اپنی کاشت وغیرہ کر کے اور اپنی روزی کماتے تھے، اور ہمارے پیٹ کے لیے جو ہماری پلیٹ کے اندر آٹا آتا ہے، جو گندم آتی ہے، جو چاول آتے ہیں، جو پھل آتا ہے، جو سبزیاں آتی ہیں، وہ ہمیں مہیا کرتے تھے، وہ قصر ہیں۔ ابھی تک وہ اپنی آباء و اجداد، اپنے بچوں، اپنے بال، جو جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر صرف ایک افسوس کی حالت میں، ایسی حالت میں جو کہ کسی سے دیکھی نہیں جا سکتی، وہ آپ کو وہاں گاؤں گاؤں، پہاڑی پہاڑی، سڑک کے کنارے، جہاں جہاں ان کو پناہ مل سکتی ہے، درختوں کے اوپر وہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کو کچھ بچے گھاس کھاتے ہوئے ملیں گے، آپ کو وہ کچھ بچے مکھی اور مچھر کو کھاتے ہوئے ملیں گے، یعنی وہاں خوراک نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے۔ اور اندازہ کریں کہ وہ صبح شام دوپہر ان کی جو انسانی حاجات ہیں، جس طرح ان کو پیشاب کرنا ہے، اگر ان کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی ایسے اوپن فیلڈ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو جو انسان کو ایک مہینے کے اندر جو ان کو قدرتی طور کے اوپر جو ان کے رطوبت اور خون خارج ہوتا ہے، اسے ماہواری جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی کسی قسم کا انتظام نہیں ہے کہ ان کو کوئی سینیٹری پیڈز یا سینیٹیشن کے لیے کچھ مہیا کیا جا سکے۔ جو لوگ حاملہ ہیں ان کو ڈیلیوری کے لیے ان کا کوئی انتظام کیا جا سکے، پردے کا انتظام کیا جا سکے، جو ڈیلیوری کے بعد آل ہے، جو بچے کے جو یا وہ جو لینن جو ہے سوائل ہوتا ہے اس کو دبانے کے لیے، اور جو صبح و شام جو ہے ان کے لیے
ٹیمپریری ٹوائلٹس کا انتظام کیا جا سکے، ان کے طہارت کے لیے کچھ کیا جا سکے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ ہم بندر بانڈ جیسے جنگل میں ایک لڑائی کرتے ہیں، اس طرح سے کیا ہے۔ اور وہ جو سسٹم ہے اس میں انسان کی مت کریں، انسان کی تو میں جھلک دکھا رہا ہوں کہ پاکستانی بطور انسان جو ہیں وہ چاہے کیا ان کا مذہب ہے، وہ یہ میں ان کی اسپرٹ دکھا رہا ہوں، اور یہ جوڈیشری کو بھی اپلائی کرتا ہے کہ اگر منینا صاحب اس کے شوز میں ڈال دیں تو اسی طرح وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کریں گے۔ بندیال صاحب، قاضی اظہر صاحب، ہمارے ایون جو آپ آرمی میں جس کا بھی باجوہ صاحب کا نام لے لیں، یا ان سے پہلے کیانی صاحب کا لے لیں، جو جنرل مشرف صاحب کا لے لیں، ضیاء الحق صاحب کا لے لیں، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، وہ بطور انسان یہ کریں گے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سیلاب زدگان کے لیے کیا اسپرٹ ہے مدد کرنے کی۔ لیکن جو ہی آپ ان کو ایک طاقت دیتے ہیں جہاں وہ اس طاقت کے نشے میں آ کر پھر وہ آپ نہیں، خود آپ کا سسٹم ان کو اس طرف کرپشن کی طرف لے جاتا ہے، پھر آپ کو ان کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ ان کے ویڈیوز بناتے ہیں، تو پھر وہ ایک مجبوری سے وہ کرے جاتے ہیں، چاہے ان کی اس میں مرضی شامل ہو یا نہ ہو، تو پھر آپ سزا بھی دینے کے حقدار نہیں ہیں۔ کیا کیسے آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں جب ان کو آپ زبردستی بلیک میل کر کے ان سے یہ کام کرا رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پھر فیئرنیس کی آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر یا تو روز قیامت کا انتظار کریں کہ اللہ سب سے فیئر ہے، وہ کہتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، یا پھر اپنا سسٹم کوئی ایسا لائیں کہ ان لوگوں کو جو بلیک میل کرتے ہیں، جو جس طریقے سے ان لوگوں سے پیسہ دے کر یا آپ کی کوئی کمزوری کو کیچ کر کے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی آواز یا آپ کی وہ انہوں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، تو اس کو ختم کریں، اس برائی کو ایلیمینیٹ کریں ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ جذبہ ہمارے میں قائم رہے گا جو میں دکھا رہا ہوں۔ اس کو میں دو حصوں میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو ذرا کافی لمبی ہو گئی ہے، اور سیلاب کیونکہ ابھی تک ہے، یہ کیش کو لے کر 130 بلین ہمیں کوئی نہیں دے گا، نہ ہی ہمیں لینے کی کوشش کریے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، لیٹس چپ ان، اپنی جیب سے پہلے کریں۔ اور یہ شریف فیملیز جو ہیں، دونوں شریف فیملیز جو ہیں، آدھا قرضہ تو یہ 70 بلین تو ان سے لیں، زبردستی لیں، پکڑ کر لیں، ان کو ہوٹلوں میں بند کر کے لیں، ان کو وہاں سے انٹرپول کے ذریعے پکڑیں اور ان کو بند کریں ان کے کمروں میں۔ یہی وہ زرداری اور بھٹوس کو کریں، اور ان کے ساتھ چودھری جو بھی انہوں نے ریاض ملک کو پکڑیں، جن کو سب کو پکڑیں، آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے بہت سارے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، ابھی ایک وہ 22 کریٹ کا جو آدمی، جو اس کا ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ اس نے ایک پلازا بیچا ہے راول پنڈی میں، ارے کیسے ایک 22 کریٹ کے آدمی کے پاس 9 ارب آ سکتا ہے؟ اس کو پکڑیں، اس کو صرف اس کے 50 لاکھ یا 1 کروڑ اس کو دینے دیں، باقی اس کا 9 کا 9 ارب اس کا کنفسکیٹ کریں، زبردستی اس سے لیں۔ اور اسی طرح جس کے بھی آپ کو پاس بڑے اسکائی اسکریپرز دبئی میں نظر آتے ہیں، ان کو پکڑ کر لے، آپ اپنا قرضہ اتاریں۔ کیوں آپ جا کر بھکاریوں کی طرح کبھی چائنا سے مانگ رہے ہیں، کبھی وہ فرانس کے صدر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وہ ڈونرز ہمیں پیسے اکٹھے کر کے دو؟ ارے بھکاری ہو، کیوں کرتے ہو یہ؟ تو یہ اس کو چھوڑو، اپنی طرف خود اسپرٹ دیکھو اپنے، ایون یعنی اب میں نے اس میں سویپرسز بھی ہیں، اس میں ہمارے گارڈز بھی ہیں، اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کلرکس بھی ہیں، سیکریٹریز بھی ہیں، آپ کو ہر واک آف لائف کا جو آدمی ہے، ایک چھوٹے سے اس میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے وہ سامان کو جو ہے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، ٹرک میں ڈال رہے ہیں، وہ ٹرک پھر جائے گا اور ٹرک وہاں سے وہ الخدمت یا آرمی یا کسی کے بھی ادارے سے جو کہ وہ سیلاب زدگان تک پہنچ رہے ہیں وہ پہنچائے گا۔ اور جو اسے پلیئر ملتی ہے، کوئی انسان کی جو اس طرح خدمت کرے گا اللہ کی مخلوق کی، وہ اللہ اس سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ہر پاکستانی میں ہے، ارسپیکٹو کو یونیفارم میں ہے یا نہیں ہے، ارسپیکٹو کو وہ جوڈیشری کے اس میز پہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ تو یہ ہم نے خود ان کو اس طریقے سے شکنجے میں رکھا ہے، تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف بھی دیں، وہ ہمیں وہ فیصلے بھی وہ بالکل آزادانہ کریں۔ کیسے کریں؟ بلیک میل کرنے کے لیے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں وہاں بلکہ منہ کے اندر بھی کپڑا ڈال کے گیگ کر سکا کہ وہ بول بھی نہ سکیں، تو جب وہ حق کی بات بھی نہیں کر سکتے، کوئی وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ پہلے تو اپنے گھر والے ہی کافی ہیں جنہوں نے اسے باندھ رکھا ہے، اور پھر یقین کیجئے گا کہ آپ ایک مسلمان ملک ہیں اور نیوکلیئر پاور ہیں، آپ کے جو فورن ماسٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو جب سے آزادی ملی ہے
انہوں نے آپ کو اس وقت سے کالونائز کر رکھا ہے، اور امریکہ سے بڑا بدماش تو کوئی اس وقت موجودہ سینچری میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس نے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، جو اس نے نیٹو کے ساتھ اس کا بیہیویئر رہا ہے، یورپین کے ساتھ اس کا بیہیویئر رہا ہے، جو اس کے ہمسایوں کے ساتھ، کیوبا کے ساتھ اس کے ساتھ، جو میکسیکو کے ساتھ جو اس کا رہا ہے، برازیل کے ساتھ جو رہا ہے، آپ کے سامنے پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پھر مڈل ایسٹ میں جس طرح اس نے تیل چرایا ہے، سونا چرایا ہے، ان کے پیسے چرائے ہیں، ان کے اوپر کوئی کنٹری ایسا ہے جس کو اس نے انویڈ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس کے دیکھیں پہلا یہ واحد، یہ اس سے بڑا ٹیررسٹ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے نیوکلیئر بام کسی اور ملک نے جرت نہیں کی۔ دونوں، یہ ناگاساکی اور اس میں جو جاپان کے دونوں شہروں میں، ارے جاپان تو ہتھیار ڈال چکا تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم ڈالتے، بس صرف لیکن وہ روس کو اور دوسرے ملکوں کو ڈرانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ لیتھل ویپن بھی ہے، ہارے ہوئے کے اوپر آپ نے وہ ڈال کے دو شہر جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اور آج تک وہاں کینسر، آج تک وہ کنجنٹل ایبنارمیلٹی کی بھرمار ہے۔ یہ تو ہمارا وہ جو جس کو سپر پاور نعوذ باللہ آپ کہہ کے تو شرک کرتے ہیں، وہ ماسٹر ہے جس کی ہم کالونی ہیں۔ اور یہ غلطی آپ سوچ لیں کہ لیاقت علی خان سے شروع ہوئی، ایوب خان نے اس کو کنٹینیو کیا، اور آج تک جو ہے ابھی آپ کے سامنے وہ سینٹرل کمانڈ کا آدمی دیکھ رہے کس طرح سے وہ ہمارے چیف آف آرمی کو گھور رہا تھا، کس طرح سے ہمارے جنرل ڈرے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ارے کیا ہے، کیوں اس کا کیا حق ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مہمان کی حیثیت میں آ کر یہ اس طرح اپنی آنکھیں دکھائے اور تیبر اس کو دکھائے، اور اسی طرح پینٹاگان 8 دن ان کو رکھتا ہے۔ ارے کیوں بلا رہے ہو تم، کیوں کر رہے ہو اس میں، اور جا کر وہ ڈائریکشنز دے رہا ہے۔ ارے تیرا کیا حق ہے کہ یہاں کون چیف آف آرمی بنے گا، یا کون یہاں آئی ایس آئی کا چیف بنے گا، اور کیا ہم کریں گے؟ ایک آزاد ملک ہے، تم اپنے فیصلے کرو، ہم اپنے کریں گے، تم ہمارے دوست رہو، ہم تمہارے دوست رہیں گے، ہم کسی سے بھی دشمنی نہیں چاہتے، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہم کیوں ان کا جو ہے کہنا مانتے ہیں؟ تو یہ پھر جب ہماری حالات یہ ان سائڈ ایسے برے ہوں، تو پھر باہر کے جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ تو پھر یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم ان کے ہاتھ پاؤں کھولیں گے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمارے اندر یہ جو گڈنس ہے جو میں دکھا رہا ہوں سیلابدگان کے لیے، اس لیول کے اوپر انسان کی جو اچھائی ہے اس کو ہم دعوت دیں گے۔ اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔